کہ ایک دفعہ جبریل پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لوگ 6 باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر بہت فخر کرتے ہیں. 6 باتوں کی وجہ سے. ایک تو جو فخر کی وجہ ہوتی ہے، ایک تو وہ نسب ہوتا ہے کہ جناب میرا نسب ایسا اور میں اس طرح کا اور اس طرح کا. دوسرا جس پہ لوگ فخر کرتے ہیں وہ ہے مال و دولت. اس پہ لوگ بہت فخر کرتے ہیں. تیسری چیز ہے فخر کرنے کی قوت. کوئی جسمانی اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے بہت قوی ہو تو وہ فخر کرتا ہے. کچھ لوگ اپنے ملک اور سلطنت کے اوپر فخر کرتے ہیں. جی. 5ویں چیز، لوگ اپنی خوبصورتی پر بہت فخر کرتے ہیں. اور 7ویں چیز، 6ٹھی چیز، لوگ اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ بھی اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم. جس وقت قیامت میں سور پھونکی جائے گی تو تمام نسب ختم ہو جائیں گے. یعنی اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کا کوئی تکبر آ رہا ہے تو میدان قیامت اور قیامت کے سور پھونکے جانے کو یاد کرے، جس دن کوئی نسب فائدہ نہ دے گا اور تمام انصاف ختم ہو جائیں گے. اگر کسی کو اپنی دولت پہ بڑا فخر ہے تو وہ ایسا دن ہوگا یومن لا ینفع، یعنی جس دن کوئی نفع نہ دے گی چیز، نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد کوئی فائدہ دے گی. تو اگر کسی کے دماغ میں مال و دولت یا اولاد کا کوئی فخر ہے تو وہ بات یاد رکھ لے کہ اس دن کوئی چیز نفع دینے والی نہیں. ہاں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے مال کو حلال طریقے سے حاصل کیا اور پروردگار کی راہ میں اس کو خرچ کیا، صرف ان کو فائدہ ملے گا. جو لوگ اپنی قوت و طاقت کے اوپر بڑا فخر کرتے تو ان کو بھی رسول کہہ دیجئے، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ علیہا ملائکۃ، وہ ایسے ملائکہ وہاں پر موجود ہوں گے جو انتہائی طاقتور ہوں گے اور وہ ذرہ برابر بھی پروردگار کی نافرمانی نہ کرتے ہوں گے. تو ان کو دماغ میں رکھے انسان کہ ایسے ملائکہ وہاں پر موجود ہوں گے جو انتہائی طاقتور ہوں گے. اگر کسی کو اپنی خوبصورتی کے اوپر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے تو یا رسول کہہ دیجئے تلفح وجوہہم النار، کہ اس دن چہرے آگ میں جلائے جائیں گے. اور اگر اپنے اس خوبصورتی کو اس نے کسی حرام کام میں استعمال کیا، میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے گئے، ایسا لباس پہنا کہ نامحرم کی توجہ کو اس نے جذب کیا، ایسے چہرے اور ایسے جسم یہ قیامت کے دن آگ میں جلائے جائیں گے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی کو اپنی فصاحت کے اوپر بہت ہی بڑا فخر ہو رہا ہے تو اے رسول ان سے کہہ دیجیے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اس دن ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بعد ان کے اعضاء کلام کریں گے، جس پہ ہم آگے چل کے تفصیلات اس کی بیان کریں گے. اگر کسی کو اپنے ملک اور سلطنت پہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے تو اس دن اے یا رسول اللہ ان کو بتا دیجئے کہ اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی حکمرانی؟ آج اس واحد قہار خداوند عالم کی حکمرانی. تو یہ تمام اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب ختم ہو کے رہ جائیں گی. تو انسان اپنی ایک ایک اخلاقی برائی کو قیامت کے دن کو یاد کر کے اور اس کی تفصیلات کو یاد کر کے ختم کر سکتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے باقاعدہ مناقب میں ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے. دیکھتا ہے کہ مولا بے انتہا رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں. تو آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ کا دل بے انتہا نرم ہے، آپ اتنا زیادہ گریہ کر رہے ہیں.
امام نے فرمایا کیا تم کو پتہ نہیں کہ قیامت فقط اہل خوفی کے لیے، یعنی جو اس دنیا میں قیامت کا خوف کرے گا اسی کے لیے تو قیامت فائدے مند ہوگی. جو اس دنیا میں بے خوف ہو جائے گا قیامت سے اس کو تو نقصان ہی نقصان ہے قیامت میں. تو جو دنیا میں بہت زیادہ روئے اور خوف کرے اور گریہ کرے اسی کے لیے اصل میں قیامت ہے. اچھا، اب ایسے افراد کے لیے جو دنیا میں بہت زیادہ قیامت سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، فرشتے مومن کو موت کے وقت خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شخص اب تیری تمام پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں اور اب تجھ کو وصال پروردگار نصیب ہو رہا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.